لوگوں کے ذہن و دل میں یہ سوال بار بار آتا ہوگا کہ امریکہ جیسا طاقتور ملک اسرائیل کے سامنے گھٹنا ٹیکا ہوا کیوں ہے؟ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ امریکہ اسرائیل کی غلامی کر رہا ہے، اور اسرائیل جس طریقے سے امریکہ کو نچا رہا ہے اسی طریقے سے وہ ناچ رہا ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ تو آئیے وجوہات پر ہم لوگ اب غور کرنا شروع کرتے ہیں۔ قسط وار اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور سب سے پہلی وجہ پہ آج گفتگو کریں گے۔ وجوہات بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک جو بنیادی وجہ ہے، پہلی وجہ جو سمجھی جاتی ہے، لوگ اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں، اس کو لکھتے بھی ہیں، اور اس پر تبصرے بھی موجود ہیں، تو پہلی وجہ پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلی جو وجہ ہے وہ سیاسی اور اسٹریٹجک تعلقات ہے۔ سیاسی اور اسٹریٹجک تعلقات کے پیچھے ایک بہت بڑا قصہ ہے اور بہت بڑی کہانی ہے۔ وہ قصہ یہ ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ یعنی گلف ممالک، خلیج کے جو ممالک ہیں، ان ممالک میں تیل ہے، اور اس تیل پر قبضہ چاہیے۔ اس تیل کو جو بھی حاصل کرے گا وہ پورے ورلڈ پر حکومت کرے گا، اور اس تیل پر نگاہ رکھنے کے لیے، اس تیل پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کو یا پورے ورلڈ کے کسی بھی سپر پاور طاقت کو ایک ایسا حلیف چاہیے، ایک ایسا مددگار چاہیے، ایک ایسا وفادار چاہیے جو ہر بات میں، ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا رہے۔ لہذا اسرائیل جو مذہبی اعتبار سے بھی اس کا حلیف ہے۔ دیکھیے، بائبل کی دو قسمیں ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اور ایک نیو ٹیسٹامنٹ ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو عہد قدیم کہتے ہیں، اور نیو ٹیسٹامنٹ کو عہد جدید کہتے ہیں۔ عہد قدیم جو ہے وہ تورات ہے اور زبور ہے۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور زبور جو کتاب ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں کتابیں بائبل کا حصہ ہے۔ عیسائیوں کے اندر ایک فریق ایسا پایا جاتا ہے، ایک جماعت ایسی پائی جاتی ہے جو اسرائیل کو خدائی منصوبہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مذہبی وجہ ہے، اس پر بھی تفصیل کسی وقت گفتگو کریں گے۔ تو مذہبی ہم آہنگی بھی ہے ان کے یہاں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، قرآن کریم نے یہ کہا ہے، لیکن موجودہ دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، اور وہ دنیاوی مفادات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ پر ان کا تسلط قائم رہے۔ لہذا فوجی، عسکری، سیاسی اور مالی اعتبار سے مضبوطی حاصل کرنے کے لیے اور تسلط کے قیام کو برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل کو وہاں پر امریکہ نے اور یورپ نے مل کر کے کھڑا کیا ہے۔ اسرائیل امریکہ اور یورپ کی سیاسی اور مالی اور ایک حد تک عسکری مجبوری بھی ہے، لہذا امریکہ اس کی حفاظت کرے گا ہی۔ مشرق وسطیٰ پر اگر اس کو اپنا تسلط برقرار رکھنا ہے، مشرق وسطیٰ میں مختلف مسلم ممالک کے اندر اس کے جو اڈے ہیں، ان فوجی اڈے ہیں، ان فوجی اڈوں کو جو رسد پہنچتا ہے، جو تعاون پہنچتا ہے، جو انٹیلیجنس کے ذریعے خبریں پہنچتی ہیں، اور پورے مشرق وسطیٰ پر جو کنٹرول رہتا ہے، وہ اس کا اصل مرکز اور اصل اڈا وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے ذریعے پھر ان تمام فوجی اڈوں تک رسائی ہوتی ہے، اور ان تمام فوجی اڈوں کے ذریعے پورے مشرق وسطیٰ پر اور عرب حکمرانوں پر اور عرب حکمرانوں کے تمام کارکردگیوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔ تو اسرائیل امریکہ کی مجبوری ہے، اور اسرائیل امریکہ کی ضرورت ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا ایک فوجی اڈا ہے اور مال حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا اسی وجہ سے امریکہ کسی بھی صورت میں، چاہے امریکہ کا کوئی صدر ہو، جو بائیڈن ہو، بش ہو، اوباما ہو، یا آپ کا جو موجودہ آدھا پاگل صدر ہے ٹرمپ، وہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے آئے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ السلام علیکم۔